حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں. ابو عبداللہ آپ کا لقب تھا. تو جب آپ رو رہے تھے تو اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود تشریف لائے. آپ فرمانے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پر تو اللہ کا رسول راضی گیا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا. تو آپ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس آپ کی زندگی کا اتنا سامان ہو جتنا کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے. اور مسافر کون؟ وہ جو اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہے اس کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے؟ تو جتنا سامان اس اونٹ پر مسافر کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں. مگر افسوس آج جب اللہ کے ولیوں کی بات ہوتی ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں، ہم اس لیے نہیں جاتے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صاحب مزار آپ کو کہتا ہے کہ سجدہ کریں؟ سجدہ تو حرام ہے. سجدہ کرنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہی کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. مگر افسوس اس سجدے کو بنیاد بنا کر ہر محکمے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر گھر کے اندر کیا ایسے کام نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے سٹوروں کے اوپر چوریاں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کی مارکیٹ کے اندر ڈکیٹی نہیں ہوتی؟ کیا آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر غیبت چغل خوری نہیں کرتے؟ کیا آپ انسانوں کو قتل نہیں کرتے؟ کیا آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ملک میں کرپشن نہیں ہوتی؟ کون سے کام ہیں جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہو رہے ہیں؟ آپ کو ساری چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں. آپ کو جیب کاٹ جائے ایک بازار کے اندر، آپ اسی بازار کے اندر دوبارہ جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی کسی شادی کے موقع پر میرج ہال کے اندر کوئی جوتا اٹھا لے، کیا آپ اس میرج ہال کے اندر دوبارہ نہیں جاتے؟ کیا اگر آپ کو کسی کالج کے اندر کوئی تھپڑ مار دے، کیا آپ اس کالج کے اندر دوبارہ نہیں جاتے؟ ہر جگہ ہوتا ہے، کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے، جہالت ہر جگہ ہوتی ہے. مگر اس چیز کو بنیاد بنا لینا کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں اس لیے ہم نہیں جاتے. اللہ کی عزت کی قسم، جو اولیاء اللہ کی مزارات پر نہیں جاتے تو پھر ان کی قبریں بھی سنسان ہو جاتی ہیں، پھر ان کا دل بھی سنسان ہو جاتا ہے، پھر ان کا دماغ بھی سنسان ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی پیشانی کے اوپر نور نہیں ہوتا. وہ اللہ کے راستے میں تبلیغ ہر چیز کرتے رہتے ہیں مگر ان کی زبان کے اندر چاشنی نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ ایک ایسا طبقہ ہوگا ان کی زبان میں شرینی ہوگی مگر ان کا ایمان ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. سامعین محترم، بات ختم کرنے لگا ہوں، موضوع بہت طویل ہے. جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، آپ نے فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے تم حج اور عمرہ پر جا رہے ہو، اور زندگی ایسے گزارو کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، حضور کی نعت سن رہے ہو. اور جب تمہارے اوپر موت آئے تو یا آپ حج کی طرف جا رہے ہو، یا آپ عمرہ کی طرف جا رہے ہو، یا آپ قرآن، حدیث اور حضور علیہ السلام کی نعت سن رہے ہو. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ آپ کی زبان پر موجود ہو تو پھر دیکھ لینا کہ موت کیسی ہوتی ہے. تو جب آپ کا وصال ہونے لگا، آپ نے اپنی بیوی کو بلایا. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ میرے پاس کستوری لے کے آؤ. اور وہ بیوی آپ کے پاس کستوری لے کے آئی اور آپ نے فرمایا کہ اب میرے پاس ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو کھانا نہیں کھاتی لیکن خوشبو کو پسند کرتی ہے. آپ اس محل کے 4 دروازوں کو کھول دو. اور آپ کی بیوی نے کھول دی. آپ باہر چلی گئی. جب آپ باہر جا کر پھر واپس آئیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا. تو پتہ کیا چلا
یہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ نہ ناپا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت اکائیاں نہیں بنی تھی، اس وقت زمین نہیں بنی تھی، اس وقت نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا نہ شمال تھا نہ جنوب تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، کرے جو فیصلہ وہ لازوال کرتا ہے۔ میرے محبوب کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا